اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتے اور ان سے تعلق۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں پر اپنا مال خرچ کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، تم نیکی کے بلند معیار کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو، اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرا فلاں باغ جس میں کھجوروں کے درخت اور میٹھے پانی کا کنواں ہے میری سب سے محبوب ملکیت ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے چچا زادوں میں تقسیم کر دو۔ سیدنا ابو طلحہ نے وہ باغ بخوشی اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس کے قرابت دار مستحق ہوں اور دوسروں کو وہ صدقہ خیرات دے، اللہ اس کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا، اس کی خیرات کو قبول نہیں فرماتا۔ کیا آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا دوسروں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیسا رشتہ ہے؟ رشتے ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ طلب پوری کر دو تو اس رشتے میں مضبوطی نہیں رہتی۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ اب غور کر کے دیکھنا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ جو رشتے آپ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں ان رشتوں کو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور دراصل آپ ان کی طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں، اور جن رشتوں سے آپ ناراض ہو یا ناخوش ہوتے ہیں وہی رشتے آپ کے خیال میں رہتے ہیں، آپ پر سوار رہتے ہیں، ہر وقت آپ انہی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال دوں تو آپ کا وہ بچہ جو آپ کا تابع دار ہوتا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ کم رہتی ہے، اور جو نافرمانیاں کرتا ہے اس کا آپ سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ جو بچہ فرما بردار ہے آپ اس کی طرف سے بے فکر ہوتے ہیں، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور ساری توجہ دوسرے پر رہتی ہے جو نافرمان ہوتا ہے۔ دراصل آپ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ آپ کے ریموٹ کنٹرول سے چلے۔ جب وہ آپ کے مطابق ہو جاتا ہے تو آپ کی توجہ کا مرکز نہیں رہتا، کیونکہ آپ کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ آپ کا اندر پراؤڈ محسوس کرتا ہے اور اس کے جواب میں اس ماں باپ سے اس اولاد کا رشتہ مضبوط سمجھا جاتا ہے جو ماں باپ اگنور کرے۔ بچہ جو بھی کہے اس کی بات مان لے، اس کی باتوں کا برا نہ منائے، اس ماں باپ کو اولاد بہت اچھا ماں باپ سمجھتی ہے۔ دراصل ہم جب رشتوں کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہیں تو رشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق وجہ بن جاتا ہے۔ وجہ قربت بھی ہو سکتی ہے اور لالچ یا مفاد بھی۔ ہر صورت میں ہم اپنی انا کو تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری انا کی تسکین کو ہی ہم کامیابی یا رشتوں کی کامیابی کا نام دیتے ہیں۔ جہاں ہماری انا مجروح ہو جائے وہاں ہم ان رشتوں سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنی ناکامی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام لوگ ہیں۔ دراصل ہم رشتوں کو پورا نبھا نہیں پاتے تو ہم اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ بے لوث رشتے قائم کریں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہم رشتوں سے توقع رکھتے ہیں۔ اگر ہم رشتوں کی بجائے اللہ سے توقع رکھنی شروع کر دیں تو ہمیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہماری خواہش اور ہماری لالچ رشتوں کو کمزور اور بے حس بنا دیتی ہے۔ حضرت بابا اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں بلکہ احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جاتے ہیں تو صبر آ جاتا ہے،
مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اور اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی احساس ہے جو بندوں سے ہو تو اللہ سے قرب کی آشنائی ملتی ہے۔ رشتوں کی حفاظت کریں، چاہے رشتے خون کے ہوں، احساس کے ہوں یا پھر دوستی کے، کیونکہ تمام رشتے انمول ہوتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف شاہ صاحب فرماتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پوری کر دو تو اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بھی اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو آپ اس کی دعاؤں میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائیں گے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا آسان طریقہ صرف یہی ہے کہ برداشت میں برکت ڈالی جائے۔ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، باتوں کو، چیزوں کو، ہر چیز کو برداشت کرنا چاہیے۔ جب ہماری برداشت میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے رشتے مضبوط ہو جائیں گے، اور رشتوں کو اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ بے لوث ہو جاؤ، رشتوں سے توقع چھوڑ دو، رشتوں کے لیے توقع بن جاؤ، رشتے آپ کے ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔